الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مرد کے لیے علم کو ضروری قرار دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے بھی علم کو سیکھنا ضروری قرار دیا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر بھی نماز کو فرض کیا ہے. اور ٹھیک نماز کے وہی فرائض جو مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں. کوئی الگ سے کوئی علیحدہ سے ان کے لیے فرض یا واجب نہیں ہے. جو شرطیں نماز کے لیے مرد کے لیے ہیں، یعنی نمازی کا پاک ہونا، نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا، نمازی جس جگہ پر نماز پڑھی جائے اس جگہ کا پاک ہونا، اور اسی طریقے سے قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز کا وقت ہونا، یہ وہ شرطیں ہیں جو ایک مرد کے لیے ضروری ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہی شرط ہے اور یہی چیزیں عورت کے لیے بھی ضروری ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے الگ سے رکھی گئی ہیں. تو وہ چیزیں آج میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں، دونوں کی نمازوں میں کیا فرق ہے. تو وہ چیز آج میں آپ کے سامنے بتلانے جا رہا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ مرد جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اپنے دونوں پیروں کے درمیان میں 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں گے. لیکن جب کوئی عورت کھڑی ہوگی تو اپنے دونوں پیروں کو اس طریقے سے ملا کر کے نماز میں کھڑی ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ مرد جب تکبیر تحریمہ کہے گا، یعنی اللہ اکبر جب کہے گا، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا. لیکن عورت جب تکبیر تحریمہ کہے تو اپنے دوپٹے کے اندر سے ہی، اپنی چادر کے اندر ہی سے باہر اس کو ہاتھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی چادر کے اندر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی کندھوں تک، کانوں تک نہیں، کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی اور چادر کے اندر ہی، اپنے دوپٹے کے اندر ہی وہ باندھ لے گی. 2 چیزیں. نمبر 3 ہے کہ مردوں کو ہاتھ جو باندھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہاتھ ناف کے نیچے مردوں کو باندھنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن عورتیں جب ہاتھ کو باندھیں گی تو ناف کے نیچے نہیں بلکہ سینے کے اوپر ہاتھ کو باندھیں گی. نمبر 4 ہے مرد کو بائیں کلائی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر پکڑنا ہے. مرد کو بائیں کلائی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر پکڑنا ہے. لیکن عورتوں کو دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا ہے. حلقہ بنا کر کلائی کو پکڑنا نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مرد نمبر 5 ہے کہ مردوں کو رکوع میں اتنا جھکنا ضروری ہے کہ جس سے ان کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے، ان کا سر اس کی پیٹھ کے برابر میں رہے. اتنا جھکنا مردوں کے لیے ضروری ہے کہ کمر اور سر ایک سیدھ میں ہو جائیں. مگر عورتیں صرف اتنا جھکیں جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، گھٹنوں تک ان کے ہاتھ پہنچ جائیں. نمبر 6 ہے
مردوں کو رکوع میں انگلیاں کھلی رکھنی چاہیے، اس طریقے سے گھٹنوں کو پکڑیں گے مرد حضرات، لیکن عورتیں جب گھٹنوں کو پکڑیں گی تو ان کی انگلیاں بالکل ملی رہیں۔ نمبر 7 ہے مرد رکوع میں کوہنیاں پہلوؤں سے علیحدہ رکھے۔ نمبر 7 ہے مرد رکوع میں کوہنیاں پہلو سے بالکل علیحدہ رکھے، یعنی اس طریقے سے اس جسم کے ساتھ میں چمٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مرد رکوع میں کوہنیاں پہلو سے بالکل علیحدہ رکھے، لیکن عورتیں رکوع میں اپنی کوہنیاں بالکل اپنے جسم سے ملا کر کے رکھیں۔ مقصد یہ کہ عورت کی نماز کے اندر جتنا زیادہ پردہ ہوگا، عورت کی نماز کے اندر جتنا زیادہ پردہ ہوگا اس کی نماز اتنی ہی زیادہ مؤثر ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس کی نماز طاقتور ہوگی۔ جتنا ہی چمٹ کر وہ عورت نماز پڑھے گی اتنی ہی زیادہ اس کی نماز مؤثر ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ عورت جو اپنے گھر کے صحن میں، گھر کے برآمدے میں نماز ادا کرتی ہے، اور ایک وہ عورت جو گھر کے کسی کونے میں، کسی کمرے میں نماز ادا کرتی ہے، اس عورت کی نماز جس نے کمرے کے اندر خاموشی کے ساتھ چھپ کر کے پردے کے ساتھ نماز کو علیحدہ نماز کو ادا کیا ہے، یہ زیادہ مؤثر نماز ہوگی بنسبت اس عورت کے جس نے دالان میں یا صحن میں نماز ادا کی ہے۔ تو عورت کی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس کے اندر پردہ ہوگا اتنی ہی نماز اس کی مؤثر ہوگی۔ اور نمبر 8 ہے سجدے میں مرد پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو بغل سے بالکل الگ رکھے، اور عورت ملا کر کے اپنے جسم سے بالکل ملا کر کے رکھے۔ نمبر 9 ہے مردوں کی کوہنیاں سجدے میں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، مردوں کی کوہنیاں زمین سے سجدے کی حالت میں بالکل اٹھی ہوئی ہوں، لیکن عورتوں کی زمین پر بالکل بچھی ہوئی ہوں۔ جب عورت سجدہ کرے گی تو اس کی کوہنیاں زمین پر بالکل بچھی ہوئی ہوں۔ نمبر 10 ہے سجدے میں مرد کو دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہیے، اس طریقے سے جب مرد سجدہ کرے گا تو اس طریقے سے اس کے دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رہنے چاہیے، مگر عورتیں اپنے پیروں کو کھڑی نہیں کریں گی بلکہ داہنی جانب نکال کر کے زمین سے چمٹ کر کے سجدہ کریں گی۔ اور نمبر 11 آتا ہے قاعدے کی حالت میں مردوں کو دایاں پاؤں کھڑا رکھ کر بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے۔ قاعدے کی حالت میں مردوں کو داہنا پاؤں کھڑا کر کے اس طریقے سے اور بائیں پاؤں کے اوپر، یہ بایاں پاؤں ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے، لیکن عورتیں دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال دیں گی اور بائیں کولے کے اوپر بیٹھیں گی، دونوں پیروں کو داہنی طرف نکال دیں گی، یہ بیٹھنے کی حالت میں ہے۔ اور نمبر 12 آتا ہے کہ عورتوں کو ہر وقت اور ہر حال میں قرات آہستہ سے کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد میں آتا ہے نمبر 13 یہ ہے کہ مرد کا سر اگر ننگا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، مرد کا سر اگر ننگا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوگی۔ نمبر 14 ہے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعیدیں بھی بیان فرمائی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو مسجد کے قریب ہیں، مسجد کے آس پاس ہیں اور وہ مسجد کے اندر جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید ارشاد فرمائی کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، جبکہ عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز ادا کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔
اسی طریقے سے نمبر 15 ہے عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہے، جبکہ مرد عورتوں کی امامت کر سکتا ہے۔ نمبر 16 ہے کہ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، لیکن اگر رمضان المبارک میں تراویح ہے یا نماز ہے وہ پڑھائے یا جماعت کر لے تو عورت کی جو امام ہوگی وہ بیچ میں ہوگی، جس طریقے سے مردوں میں ہوتا ہے کہ مردوں کا امام جو ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اور صفیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن جب عورتوں کی جماعت ہوگی اور عورت ہی امام ہے تو وہ جو امام ان کی ہوگی وہ ان کے بیچ میں کھڑی ہوگی، ان کے برابر میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں ہوگی وہ۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنے معاملے کو کریں گے تو نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 17 ہے مردوں کے لیے اذان اور اقامت کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ عورتوں کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو مرد اور عورت کی نماز کے درمیان ہیں۔ ان فرق کے ساتھ میں اگر ہم نماز کو ادا کریں گے تو میرے بھائی ہماری نماز مؤثر ہوگی، ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی نماز مؤثر ہوگی، طاقتور ہوگی اور اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ یہ وہ نکات ہیں کہ جن کو جاننا ہر مسلمان بہن کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ساتھ میں ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔